بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین، نماز کے اندر جب انسان سے کوئی واجب چیز بھول کر چھوٹ جائے تو شریعت میں اس کے لیے سجدہ سہو کرنے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ سجدہ سہو وہ جو کمی رہتی ہے اس کمی کو دور کر دیتی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس کے تعلق سے ہمارے ملکوں کے اندر جو طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ طریقہ سراسر بدعت ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ جب انسان تشہد میں ہوتا ہے، اتحیات اور درود شریف اور ساری دعائیں پڑھ کر کے جب سلام پھیرنے والا ہوتا ہے تو صرف ایک طرف داہنی طرف سلام پھیرتا ہے، پھر 2 سجدے سہو کرتا ہے، اس کے بعد پھر تشہد کرتا ہے، یعنی اس کے بعد پھر تحیات درود شریف اور دعائیں پڑھتا ہے، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے۔ یہ طریقہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت صحیح حدیثوں سے نہیں ملتا ہے۔ حدیثوں سے جن چیزوں کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ سہو یا تو سلام پھیرنے سے پہلے ہے یا تو سلام پھیرنے کے بعد ہے، لیکن یہاں جو طریقہ بتایا گیا ہے جس پر ہمارے ملکوں میں لوگ عمل پیرا ہیں، اس طریقے کا ثبوت صحیح حدیثوں سے قطعا نہیں ملتا ہے۔ اس میں کئی خامیاں ہیں۔ پہلی خامی تو یہ ہے کہ حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ کسی بھی حدیث کے اندر یہ طریقہ نہیں بتایا گیا۔ حدیث میں تو سلام پھیرنے سے پہلے ہے یا تو سلام پھیرنے کے بعد ہے، یعنی دونوں طرف سلام پھیرنے سے پہلے انسان سجدہ سہو کر لے یا دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کر لے، اس کے طرف بعد پھر دونوں طرف سلام پھیر لے۔ یہ طریقہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سنن، مسانید، جو بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر یہی طریقہ بتایا گیا ہے۔ ایک تو خامی، بڑی خامی یہ ہے۔ دوسری خامی یہ ہے کہ اس کے اندر انسان تشہد جو دوسری بار کرتا ہے وہ جان بوجھ کر کے اضافہ کرتا ہے، یعنی گویا کہ ایک نماز کے اندر وہ 2 مرتبہ تشہد کرتا ہے، یا اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو گویا کہ وہ 3 مرتبہ کرتا ہے۔ تو یہ جو آخری بار تشہد کرتا ہے، 2 سجدے سہو کے بعد 2 تشہد کرتا ہے اور دوبارہ تحیات اور درود شریف پڑھتا ہے، یہ تو جان بوجھ کر کے وہ زیادہ کرتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ انسان جان بوجھ کر کے ایک عمل کو اضافہ کرے، ایک عمل زیادہ کرے، جس کا کوئی ثبوت سنت سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی خامی اور ایک طرح کی بڑی غلطی اس کے اندر کہ انسان جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے، جبکہ حدیث کے اندر دونوں طرف سلام پھیرنے کا ذکر موجود ہے، یعنی یا دونوں طرف سلام پھیر لے۔ ہمارے نبی کا جو عمل ہے دونوں طرف سلام پھیرنے سے پہلے یا تو آپ نے کیا ہے یا دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد۔ یہ طریقہ حدیثوں سے ثابت ہے اور یہ طریقہ اس کا کوئی ثبوت صحیح حدیثوں سے نہیں ملتا۔ میں آج سے نہیں کئی سالوں سے اس کے تعلق سے میں نے کئی علماء سے رابطے بھی کیے، کئی علماء سے میں نے سوال بھی کیا، اور ہمارے درمیان جو علماء رہتے ہیں، دعات ہیں، ان سے بھی اس موضوع پر میں نے کئی مرتبہ ڈسکس کیا اور اس طریقے سے اس موضوع پر بات چیت ہوئی، لیکن کوئی دلیل آج تک اس کے تعلق سے نہیں مل سکی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل نہیں بلکہ ان کا شبہہ کہہ لیجئے، اور شبہہ یہ ہے کہ وہ ایسے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دونوں طرف سلام پھیر لیا تو ہم نماز سے نکل گئے، اور جب نماز سے نکل گئے تو پھر سجدہ سہو تو نماز کے اندر ہوتا ہے، تو پھر سجدہ سہو کرنے کا حق ہی نہیں بنتا ہے۔ کوئی اچت ہی نہیں ہے کہ انسان نماز سے نکل جانے کے بعد 2 سجدہ سہو کرے۔ ہم یہ کہیں گے تمہارا یہ قیاس باطل ہے، یہ قیاس نص کے مقابلے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل کے مقابلے میں یہ نص ہے، لہذا اس نص کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ قیاس نص کے مقابلے میں ہے، اور وہ قیاس انسان
کون سا قیاس قابل قبول ہوتا ہے؟ جو کسی حدیث یا کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، وہ قیاس قابل قبول ہوتا ہے، جس کا ثبوت نصوص سے ہو۔ یہ تو پورا کا پورا نص کے خلاف ہے، مانوی کے عمل اور سنت کے خلاف ہے۔ ایک ایسا عمل جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کو انجام دینا اور اس کو کرنا صرف قیاس کی بنا پر، تو یہ میرے بھائیوں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ممکن ہے ان کے پاس کچھ آثار ہوں، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن آثار اگر صحابہ کی کچھ ہیں اور ظاہر بات وہ آثار اگر سنت کے خلاف ہیں تو ان آثار پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وہ آثار جو ہمارے نبی کے عمل کے خلاف ہیں ان آثار کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ہمارے نبی فرماتے ہیں ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایک ہماری سنت اور ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت ہے۔ لہذا سنت کے ہوتے ہوئے، ہمارے نبی کے عمل کے ہوتے ہوئے اگر کسی صحابی سے کوئی اثر منقول ہے، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ان سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ نمبر دو، اگر ان سے منقول ہے، ثابت ہے، تو ان کے لیے عذر ہے کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی۔ اگر حدیث پہنچتی تو قطعاً ایسا نہیں کرتے، اور پھر وہ سنت کے اگر خلاف ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کوئی اثر ایسا ہے بھی تو پھر وہ اثر قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہمارے ملکوں کے اندر رائج ہے، اس طریقے کا کوئی ثبوت صحیح حدیثوں سے نہیں ملتا ہے۔ صحابہ کا جو عمل ہے یا محدثین کا اور اس طریقے سے علماء کا، وہ اس کے برخلاف ہے۔ یہ صرف ایک مسلک کے ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، ورنہ جو اور تینوں ائمہ ہیں، ائمہ اربعہ میں سے، ان کے یہاں یا تو سلام پھیرنے سے پہلے یا تو سلام پھیرنے کے بعد۔ یہ لوگ یہ طریقہ کہاں سے نکال کر کے لے کر کے آئے کہ ایک طرف سلام پھیریں گے، اس کے بعد دو سجدے سہو کریں گے، پھر دوبارہ تشہد کریں گے، پھر دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ یہ طریقہ صرف اپنی عقل کی بنیاد پر لوگ لے کر کے آئے، سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لہذا یہ طریقہ سراسر بدعت ہے، دین کے اندر ایک نئی چیز ہے۔ میں نے بتایا کہ ممکن ہے کہ کسی اثر کے اندر اس کا کوئی ذکر آتا ہو، لیکن اثر اسی وقت قابل قبول ہوگا جب سنت کی موافقت میں ہوگا۔ اگر کسی صحابی کا اثر نبی کی سنت اور نبی کے عمل کے برخلاف ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور وہ صحابی معذور مانا جائے گا، کیونکہ ہر صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کا علم نہیں ہوتا تھا۔ ہر صحابی ہمیشہ ہمارے نبی کے ساتھ مجلس میں نہیں رہتے تھے، لہذا اگر ان سے کوئی ایسا عمل ثابت ہے جو ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے تو صحابہ معذور ہیں، وہ صحابی معذور مانا جائے گا۔ لیکن ہمارا رویہ اور ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس عمل کو چھوڑ کر کے نبی کی سنت کو اپنا لیں، نبی کے طریقے کو اپنا لیں۔ ہمارے لیے وہی حجت ہے، نبی ہمارے لیے حجت ہیں، ان کی سنت ہمارے لیے حجت ہے۔ لہذا ہمارا عمل یا کسی کا عمل حجت نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی سے یہ بیان بھی کیا گیا ہے تو وہ قابل عمل اور قابل حجت نہیں ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ میں اس دور کے ایک عظیم امام، عالم، فقیہ، امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے قول نقل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے اور بڑے اچھے انداز میں سجدہ سہو کا طریقہ ہمیں بتا دیا، لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ میں کہوں گا، وہ یہ کہ سجدہ سہو کا طریقہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے، اور جو سراسر سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کی موافقت میں ہے، اور اس عمل سے تمام حدیثوں کے اوپر عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس تفصیل کو نہیں جانتا ہے تو اگر وہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کر لیتا ہے، دو سجدے سہو کر لے پھر سلام پھیر لے، یا سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے سہو کرتا ہے اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لیتا، دونوں طریقہ ثابت جائز ہے، دونوں طریقہ جائز ہے۔ ہم جو طریقہ بتانے جا رہے ہیں اس میں افضل کی بات ہے کہ افضل یہ طریقہ ہے جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک آدمی اگر کسی کو تفصیل کا علم نہیں ہے کہ کب سلام کرنے سے پہلے کرنا چاہیے سجدہ سہو، کب سلام پھیرنے کے بعد کرنا چاہیے، اگر کسی آدمی کے پاس اس تفصیل کا علم نہیں ہے اور وہ جہاں پر بعد میں کرنا ہے پہلے کر دیتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، یا جہاں پہلے کرنا ہے وہاں بعد میں کر دیتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے۔ دونوں طریقہ جائز ہے، صرف یہاں پر افضل کی بات ہو رہی ہے کہ افضل کیا ہے۔
امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا سجدہ سہو کے بارے میں کہ سلام سے پہلے یا سلام کے بعد، اور جب سلام کہا جاتا ہے تو دونوں طرف سلام مراد لیا جاتا ہے، دونوں طرف سلام، صرف ایک طرف سلام نہیں ہے۔ اور ہاں ایک بات میں بتانا بھول گیا، وہ یہ کہ ایک طرف سلام پھیرنے سے بھی انسان نماز سے نکل سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے باقاعدہ ان سے ثابت ہے کہ ایک طرف آپ نے سلام پھیرا اور نماز سے آپ نکل گئے۔ تو جو لوگ قیاس کرتے ہیں کہ اگر دونوں طرف سلام پھیرنے سے پہلے اگر ہم دو طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کریں گے تو ہم نماز سے نکل جائیں گے، تو یہاں پر ان پر یہ اشکال آتا ہے اور یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنے سے بھی انسان نماز سے نکل سکتا ہے۔ نماز جنازہ کے اندر دیکھیے ایک ہی طرف سلام، یہ بھی ہمارے بھی ثابت ہے، ایک طرف سلام پھیرنا اور ایک طرف سلام پھیرنے سے انسان نماز سے نکل جاتا ہے۔ فرض نمازوں کے اندر بھی آپ سے اس طریقے کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے ایک طرف سلام پھیرا اور اس طریقے سے آپ نماز سے نکل گئے۔ تو جس بنا پر یہ لوگ قیاس کرتے ہیں تو ایک سلام پھیرنے کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے، لہذا ان کا قیاس ہر طرح سے سنت کے خلاف ہے، لہذا اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، عمل نبی کی سنت پر کیا جائے گا۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کب کیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے دو جگہوں میں سجدہ سہو ہے، دو جگہوں میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے گا۔ نمبر ایک، جب نماز کے اندر کمی ہو جائے، مثال کے طور پر انسان پہلا تشہد بھول جائے، دو تشہد والی نماز ہے، پہلا تشہد واجب ہے اور واجب چھوڑنے پر سجدہ سہو ہوتا ہے، واجب چھوڑنے پر وہ بھی بھول کر کے، اگر انسان واجب کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر بھول کر کے چھوڑ دیا ہے تو اسی صورت میں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، اس عمل کو، اس واجب چیز کو، سجدہ سہو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جہاں تک رکن کی بات ہے تو رکن انسان کا اگر چھوٹ جائے، جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ یہ رکوع، یہ 14 جو ہے ارکان ہوتے ہیں نماز کے اندر ہیں، اگر ان کو انسان بھول سے رہ جائے تو اس رکن کو بھی کرنا پڑے گا اور سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا۔ واجب کیا ہے؟ جیسے پہلا تشہد، یہ واجب وہ بھول گیا، او ینسا ان یقول، یا یہ بھول گیا یہ کہنا سبحان ربی العظیم رکوع میں کہنا بھول گیا، یا سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہنا بھول گیا، یا تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ تکبیر کہنا بھول گیا، یا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا بھول گیا رکوع سے سر اٹھاتے وقت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ واجبات ہیں۔ ان جیسی کسی بھی واجب چیز کو اگر انسان بھول گیا تو کیا کرنا ہے؟ اس کو واجب نہیں دہرانا، واجب نہیں دہرانا، وہ سجدہ سہو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کمی ہو نماز کے اندر، انسان نے کم کر دیا، ایسی صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو اس کو واجب ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد سے اپنی نماز میں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے تسبیح کہی اور اس طریقے سے، لیکن آپ کی نماز میں نماز آپ جو ہے باقی رکھا، یا نماز میں آپ برقرار رہے، نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ کی نماز ختم ہو گئی اور لوگوں نے آپ سے کہا کہ اب سلام پھیریں گے آپ، تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا اور دو سجدے سہو کیا، اور ہر سجدے کے اندر آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا اور بیٹھے ہی رہے، بیٹھ کر کے، اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ دو سجدے سہو کیا، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ اس میں کمی تھی کہ آپ نے پہلا جو ہے تشہد چھوڑ دیا، پہلا تشہد بھول گیا اور جب کھڑے ہو گئے، لہذا کھڑے ہو جانے کے بعد انسان واپس نہیں بیٹھے گا۔ اگر کھڑا ہونے سے پہلے اسے یاد آ گیا تو انسان تشہد میں بیٹھ جائے گا، لیکن اگر انسان کھڑا ہو گیا ہے تو پھر وہ جاری رکھے اپنی نماز کو اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے سہو کر لے، کیونکہ یہاں کمی ہو گئی ہے، یہاں تشہد رہ گیا، کمی ہے یہ، لہذا کمی کی صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے سہو کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جگہ یہ ہو گئی۔ دوسری جگہ کہ انسان کب سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرے گا، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز کی رکعات کی تعداد میں شک کرنے لگے، فلم یدری کم صلی، اسے نہیں معلوم کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہے، ولم یترجع عنده شیء، اور اس کے پاس کوئی بھی چیز راجع نہ ہو، رکعات میں اسے شک ہو گیا، ہم نے 2 رکعت پڑھی، 3 رکعت پڑھی، اور کوئی چیز اس کے یہاں راجع نہیں ہے، فإنه يبني على الأقل، تو کم سے کم پر بنا کرے گا، یعنی جو کم سے کم ہوگا اس کو مانے گا، وہ یسجد للسہو قبل السلام، اور سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا۔ اب وہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں، فإذا شک، جب آدمی کو شک ہو جائے، حل صلی ثلاثا و اربعا، کہ
کہ اس نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی ہے. وَلَمْ يَتَرَجَّحْ أَنَّهَا 3 أو 4، اور اس کے پاس اس میں سے کوئی بات راجح نہ ہو کہ وہ 3 ہے یا 4 ہے، یعنی کوئی راجح اس کے پاس نہیں ہے، ہر ایک میں شک ہے. فَيَجْعَلُهَا 3، اسے 3 رکعت مانے گا. وَيُصَلِّي الرَّابِعَةَ، اور پھر وہ چوتھی رکعت پڑھ لے گا. ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ قَبْلَ يُسَلِّمْ، پھر وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کرے گا، کیونکہ اس نے کم پر یقین کیا ہے، لہذا کمی کو ترجیح دیتے ہوئے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کرے گا. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اذا شک احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کسی ایک کو اپنی نماز میں شک ہو جائے، فلم یدری کم صلی، اور اسے نہیں معلوم کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے، 3 ام 4، اس نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، فلیطرح الشک، وہ شک کو پھینک دے، شک کو دور کر دے. اس کے بعد کیا کرے، ولیبنی علی ما استیقن، اور جس پر اسے یقین ہو جائے اس پر بنا کر لے. اور ظاہر بات انسان کی یقین کم پر ہوگا، اس لیے کم پر وہ یقین کر کے اور کیا کرے، وہ ثم یسجد سجدتین قبل یسلم، پھر وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے پہلے کی جو حدیث پیش کی تھی ہم نے، وہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی اور دیگر حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ 2 جگہ ہو گئی. پہلی جگہ یہ ہے کہ نماز میں کمی ہو جائے، کوئی واجب رہ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کیا جائے گا. دوسری جگہ یہ کہ سجدے سہو سلام پھیرنے سے پہلے کہ جب انسان کو رکعت میں شک ہو جائے اور اس کے پاس کسی پر بھی کسی پر یقین نہ ہو، یعنی راجح نہ ہو کہ ہم نے کتنی رکعت پڑھی ہے، تو کم پر یقین کرے گا اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لے گا. اب پھر بتاتے ہیں وَيَكُونُ السُّجُودُ بَعْدَ السَّلَامِ فِي مَوْضِعَيْنِ، اور 2 جگہوں میں سلام کے بعد سجدے سہو کیا جائے گا. احدہما، ایک جگہ کیا ہے، اذا کان عن زیادہ، جب وہ نماز میں کچھ زیادہ کر دے، مثلا ان ینسی فیرکع مرتین، مثلا وہ بھول کر کے 2 مرتبہ رکوع کر لے، اور یسجد 3 مرات، یا بھول کر کے 3 مرتبہ سجدہ کر لے. ظاہر بات ہے بھول کر کے ہوگا، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ وہ نماز میں اپنی طرف سے زیادہ کر رہا ہے. او ینسا فیزید رکعہ، یا بھول کر کے اس نے 1 رکعت زیادہ پڑھ لیا. او ینسا، یا وہ بھول گیا، فیسلم قبل تمام صلاتہ، تو اپنی صلات سے پہلے اس نے کیا کر لیا، پوری کرنے سے پہلے اس نے سلام پھیر لیا. ثم یذکر، پھر اسے یاد آیا، فیتمھا، اسے پورا کرے گا. فاذا فعل مثل هذه الامور، جب وہ یہ سارے امور اس نے اگر کر لیا، وجب علیہ سجود السہو بعد السلام، تو سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو اس کو کرنا پڑے گا. یعنی اگر نماز میں اس نے کوئی زیادہ کر دیا تو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو ہے. دونوں طرف سلام پھیر لے، دائیں اور بائیں، اس کے بعد بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر کے 2 سجدے سہو کر لے، اور پھر دونوں طرف سلام پھیر لے. اس لیے اس کی دلیل کیا ہے، فرماتے ہیں لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بأصحابہ الظہر 5، ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو ظہر کی 5 رکعت نماز پڑھائی. فأخبروہ، تو لوگوں نے آپ کو بتایا، تو آپ نے کیا کیا، فثن رجلیہ واستقبل القبلہ ثم سجدہ سجدتین ثم سلم، کہ آپ نے پہ دونوں پاؤں کو موڑا، یعنی بیٹھ گیا، آپ قبلے کا استقبال کیا، اور پھر آپ نے 2 سجدے سہو کیا، پھر آپ نے سلام پھیر لیا. کیونکہ یہاں آپ نے زیادہ کر دیا تھا، 1 رکعت آپ سے زیادہ ہو گئی تھی بھول کر کے، لہذا اسی صورت میں جب زیادہ ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد انسان سجدے سہو کرے گا. اگر اسے زیادہ ہو گیا اور اسے نماز ہی میں بتا دیا گیا، دونوں طرف سلام پھیر کر کے 2 سجدے سہو کر لے گا فوراً. اور اگر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ آپ نے 5 رکعت پڑھ لیا ہے، یا 3 مرتبہ آپ نے کسی رکعت میں سجدہ کر لیا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسے بتایا گیا، تو اب وہ کیا کرے گا، وہ نماز نہیں دہرائے گا پوری، جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ کچھ کرتے ہیں. وہ کیا کرے گا، امام فوراً کیا کرے گا، 2 طرف 2 سجدے سہو کرے گا، اور اس کے بعد پھر دونوں طرف سلام پھیر دے گا. اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر کے نہیں کیا، بلکہ بھول میں اس سے ایسا ہوا. تو اگر نماز میں زیادہ ہو جائے، کوئی عمل آپ نے زیادہ کر دیا، رکن زیادہ کر دیا، واجب چیز آپ نے زیادہ کر دیا، 2 بار 3 بار تشہد کر دیا جہاں پر 2 ہی بار کرنا تھا، یا اس طریقے سے کوئی عمل آپ نے زیادہ کر دیا بھول کر کے،
تو اسی صورت میں سجدے سہو کب ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وصلی بہم مرۃ اخری، پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے ان کو نماز پڑھائی، فسلم من رکعتین، تو آپ نے 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا۔ فاخبروہ، تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا ہے۔ فصلی رکعتین الباقیتین، تو آپ نے باقی 2 رکعتیں نماز پڑھائیں۔ ثم سلم، پھر آپ نے دونوں طرف سلام پھیر لیا۔ ثم سجدہ سجدتین بعد السلام، پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 2 سجدے سہو کیا سلام پھیرنے کے بعد۔ یہاں پر بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ کیسے زیادہ ہوا؟ سلام پھیرنا، کیونکہ نماز میں ایک مرتبہ سلام انسان دونوں طرف پھیرتا ہے۔ یہاں پر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعت میں دونوں طرف آپ نے سلام پھیر لیا۔ 4 رکعت آپ کو پڑھنا تھا، تو جو آپ نے سلام پھیر دیا یہ عمل زیادہ ہو گیا، کیونکہ نماز میں انسان ایک مرتبہ سلام پھیرتا ہے۔ 2 رکعت والی نماز ہوئی یا 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز، ایک مرتبہ انسان دونوں طرف سلام پھیرتا ہے۔ اب یہاں پر 2 رکعت میں آپ نے سلام پھیر دیا، تو آپ کا سلام پھیرنا یہ زیادہ ہو گیا۔ یہ بظاہر تو آدمی کو نظر آتا ہے کہ کمی تھی یہاں پر، حالانکہ کمی نہیں تھی، نقص نہیں تھا۔ یہ نماز کے اندر آپ سے سہون زیادہ ہو گیا تھا۔ آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دیا تھا، جبکہ سلام پھیرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ابھی آپ کو سلام نہیں پھیرنا تھا۔ سلام کب پھیرنا تھا؟ 4 رکعت پڑھنے کے بعد۔ تو آپ نے گویا کہ سلام زیادہ کر دیا۔ جب سلام زیادہ کر دیا تو یہ زیادہ ہو گیا، لہذا ایسی صورت میں سلام پھیرنے کے بعد انسان 2 سجدے سہو کرے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری جگہ کیا ہے جب انسان کو سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرنا ہے؟ فرماتے ہیں اذا شک فی عدد رکعات، جب رکعات کی تعداد میں اس کو شک ہو جائے، فلم یدری کم صلی، اور اسے نہیں معلوم کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے، وترجح عنده احد الطرفین، لیکن اس کے پاس دونوں میں سے کوئی ایک راجح ہو، فإنه يبني على ما ترجح عنده، تو ایسی صورت میں جو اس کے نزدیک راجح ہے اسی پر بنا کرے گا، یعنی اسی کو مانے گا۔ فیتم صلاته، ایسی صورت میں وہ اپنی نماز کیا کرے گا؟ مکمل کرے گا۔ اور پھر کیا کرے گا؟ وہ یسلم، اور سلام پھیر لے گا۔ ثم یسجد سجدتین، پھر 2 سجدے سہو کرے گا، اور اس کے بعد پھر سلام پھیرے گا۔ بات واضح ہو رہی نا؟ یہاں جو مسئلہ ہے، اس سے پہلے جو میں نے مسئلہ بیان کیا تھا وہاں یہ تھا کہ اگر آدمی کو نماز کی تعداد میں رکعات میں شک ہو جائے اور کوئی چیز اس کے یہاں راجح نہ ہو تو وہاں کم پر یقین کرے گا، اور ایسی صورت میں وہ سجدے سہو کب کرے گا؟ سلام پھیرنے سے پہلے۔ یہاں کیا مسئلہ؟ یہاں اس سے مختلف ہے۔ یہاں اسے شک تو ہے کہ ہم نے 3 پڑھا ہے 4 پڑھا، لیکن کسی ایک پر اس کا دل زیادہ مطمئن ہے، کوئی ایک چیز ایک رکعت اس کو زیادہ راجح ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ جو اس کے یہاں راجح ہوگا اس پر عمل کرے گا، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کرے گا، پھر دونوں طرف سلام پھیر لے گا۔ اب وہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ دونوں مسئلوں کے اندر جو تھوڑا سا یعنی تشابک ہے یا تھوڑا سا دونوں ملا ہوا ہے، تو میری اس وضاحت سے دونوں مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں آگے، فَإِذَا شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلَاثَ أَمْ أَرْبَعَ، جب آدمی کو شک ہو جائے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے 4 رکعت پڑھی ہے، وَتَرَجَّحَ عِنْدَهُ أَنَّهَا ثَلَاث، اور اسے راجح ہو اس کے نزدیک کہ اس نے کتنی پڑھی ہے؟ 3 پڑھی ہے، 3 اس کے یہاں راجح ہے۔ فَلْيُصَلِّ الرَّابِعَةَ، اب وہ 4تھی رکعت بھی پڑھ لے گا، وَيُسَلِّمْ، اور وہ سلام پھیر لے گا دونوں طرف، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْن، پھر وہ 2 سجدے سہو کرے گا، وَيُسَلِّمْ، اور دونوں طرف سلام پھیر لے گا۔ یہاں پر اسے راجح معلوم ہے کہ 3 ہی راجح ہے، 4تھے میں شک ہے لیکن 3 اس کے ہاں زیادہ راجح ہے، لہذا 3 مانے گا اور 1 رکعت اور پڑھ لے گا، اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کرے گا۔ پہلی صورت میں جو میں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اس کو کوئی چیز راجح نہیں ہے کہ 3 پڑھا 4 پڑھا، دونوں اس کے ہاں برابر ہے۔ یہاں راجح ہے، ایک مسئلہ ہے، ایک چیز راجح ہے کہ اس نے 3 پڑھا ہے۔ یا وَإِذَا شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلَاثَ أَمْ اثْنَتَيْنِ، یا کسی آدمی کو شک ہو گیا کہ اس نے 3 رکعت پڑھی یا 2 پڑھی ہے، وَتَرَجَّحَ عِنْدَهُ أَنَّهَا ثَلَاث، اور اس کے ہاں راجح یہ ہے کہ اس نے 3 ہی پڑھی ہے، جَعَلَهَا ثَلَاثَ، تو کیا کرے گا؟ اسے 3 مانے گا۔ وَصَلَّى الرَّابِعَةَ، اور 4تھی رکعت کیا کرے گا؟ 4تھی رکعت پڑھے گا، ثُمَّ سَلَّمَ، پھر وہ سلام کرے گا، ثُمَّ سَجْدَ سَجْدَتَيْن، پھر 2 سجدے سہو کرے گا، ثُمَّ سَلَّمَ، پھر کیا کرے گا؟ وہ کیا نام ہے؟ سلام پھیر لے گا دونوں طرف۔ کیا کرے گا؟ وہ سلام
کر لے گا، یعنی 2 اور 3 میں شک ہے لیکن 3 راجح ہے، 3 مانے گا وہاں پر۔ اس سے پہلے جو مثال دی انہوں نے 3 اور 4 میں شک ہے لیکن اس کو 3 راجح ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ 3 مانے گا اور 2 سدے سو کر لے گا۔ لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کسی آدمی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے، فلیتحر الذی یری انہ الصواب فلیتم علیہ، تو جو ثواب ہو اس کی تحری کرے، اس کا اندازہ کرے اور اس پر اپنی نماز کو مکمل کرے، یعنی جو اس کے نزدیک راجح ہو کہ میں نے اتنا ہی پڑھا، یہی زیادہ میری عقل یا میرا دماغ کہتا ہے کہ میں نے اتنا پڑھا ہے، تو اسی پر وہ عمل کرے گا۔ اس لیے کہ ثم لیسلم، پھر وہ سلام پھیرے، ثم یسجد سجدتین، پھر دونوں طرف پھر 2 سجدہ سہو کر لے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ پوری گفتگو سے جو بات معلوم ہوئی کہ اس عمل سے، اس تفصیل سے تمام حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، تمام حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ خلاصے کے طور پر بتا دوں کہ اگر نماز میں کمی رہ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے انسان 2 سجدے سو کرے گا، اور اگر نماز کی رکعات میں شک ہو جائے اور انسان کو کوئی چیز راجح نہ ہو تو کم پر بنا کرے گا اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سو کر لے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ سجدے سو سلام پھیرنے کے بعد، یہ کب ہے؟ جب انسان نماز کے اندر زیادہ کر دے، رکوع زیادہ کر دیا، سجدہ زیادہ کر دیا اور کوئی چیز زیادہ کر دیا، واجب یا رکن، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا ہے؟ سجدے سو کب کرنا؟ سلام پھیرنے کے بعد۔ اور دوسرا کب سجدے سو کرے گا سلام پھیرنے کے بعد؟ جب اسے نماز کی رکعت میں شک ہو جائے اور ان میں سے کوئی ایک چیز اس کے ہاں راجح ہو، جیسے 3 اور 4 میں شک ہو جائے لیکن اس کے ہاں راجح ہے کہ میں نے 3 ہی پڑھا ہے، یہ راجح ہے اس کے ہاں، تو سجدے سو کب کرے گا؟ سلام پھیرنے کے بعد کرے گا۔ یا 2 اور 3 میں شک ہو گیا، 2 اور 3 میں شک ہو گیا کہ میں نے 2 رکعت پڑھا ہے 3، لیکن 3 اس کے ہاں زیادہ راجح ہے، تو 3 کو پر یقین کرے گا، اور ایسی صورت میں سجدے سو کب کرے گا؟ سلام پھیرنے کے بعد سجدے سو کرے گا۔ اس تفصیل سے تمام حدیثوں کے اوپر عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اپنی بات ختم کرنے سے پہلے پھر ایک بات میں دہرا دوں، پھر ایک بار بتا دوں، یہ کہ اگر کسی انسان کو، کسی نمازی اور امام کو اتنی ساری تفصیلوں کا علم نہیں ہے اور اس سے نماز میں سہو ہو گئی، اب وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لیتا ہے تو بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، یا سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کر لیتا ہے تو بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، چاہے اسے نماز میں زیادہ کیا ہو یا نماز میں کمی کی ہو۔ یہ طریقہ حدیثوں ثابت ہے، لیکن وہ طریقہ جو ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہ طریقہ قطعاً کسی بھی سیدی ثابت نہیں ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر کے 2 سجدے سہو کرنا، پھر تشہد، پھر اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کر کے نماز سے فارغ ہونا، یہ طریقہ کسی بھی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت پر قائم رکھے اور ہر طرح کی بدعات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔